السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ آج ہم نے کہاں سے سٹارٹ کرنا ہے؟ آیت 182۔ کیا پاس آیت نمبر 182۔ ہم نے لاسٹ ٹائم جو آیت پڑھی تھی نا، اس میں بتایا گیا تھا، منافقین کا ایک کال بتایا گیا تھا۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ محتاج ہیں، فقیر ہیں، اور ہم جو ہے نا وہ غنی ہیں۔ تو اس آیت میں کہا جا رہا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، ذالکا یہ بما بوجہ اس کے جو قدمت آگے بھیجا ایدیکم تمہارے ہاتھوں نے، کہ ان کا یہ انجام کیوں ہوگا، جو آگے بھیجا ان کے دونوں ہاتھوں نے، ہاتھ کی کمائی کی وجہ سے اپنا کیا سامنے آ رہا۔ تو دنیا میں بھی نا بہت محتاط رہ کے زندگی گزارنے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ کئی بار نا ہمارا اپنا کیا ہوا ہمارے آگے آ جاتا ہے۔ اگر ہم برا کرتے ہیں تو وہ برائی ہمارے سامنے آ جاتی ہے، تو اس لیے انسان برائی سے بچے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ اور بے شک اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ انہوں نے اپنی باتوں اور اعمال کی وجہ سے خود کو اس سزا کا مستحق بنایا۔ قول اور اعمال میں اور کیا کیا تھا ان کے؟ جیسے پچھلی آیت میں بھی ہم نے پڑھا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، انبیاء کو ناحق قتل کرنا۔ الذین وہ لوگ قالو جنہوں نے کہا ان اللہ بے شک اللہ نے عہدہ عہد لے رکھا ہے الینا ہم سے، اللہ نؤمنا کہ نہ ہم ایمان لائیں لرسول کسی رسول کے لیے حتیٰ یہاں تک کہ یاتیانا وہ لائے ہمارے پاس بقربانی ایک قربانی تأکلہ کھا جائے اس کو النار آگ۔ کل کہہ دیجئے قد تحقیق جاءکم آئے تمہارے پاس رسول کئی رسول من قبلی مجھ سے پہلے بالبیناتی ساتھ روشن دلائل کے، وبالذی اور ساتھ اس چیز کے جو کل تم کہا تم نے فلیما تو کیوں قتل تم قتل کیا تم نے ان کو ان کن تم صادقین اگر ہو تم سچے۔ اب دیکھیں کہ یہ بھی ان کی کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے ہم سے کہا ہے کہ ایمان نہ لے کر آؤ، جب تک کہ ہمارے پاس ایک قربانی آ جائے جسے آگ کھائے۔ ایمان لانے کے لیے یہ ان کا بہانہ اور ہیلا تھا۔ پہلے انبیاء میں سے اللہ تعالیٰ نے کچھ کو یہ معجزہ دیا ہوا تھا کہ ان کی قربانی جو ہے نا اس کو آگ کے آگ کھا جاتی تھی۔ سب سے پہلے حابیل کابیل کا جو واقعہ ہے اس میں ہمیں قربانی کا ذکر ملتا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کس کی قربانی اللہ کے ہاں قبول ہوئی۔ حابیل اور کابیل دونوں نے قربانی کی تو آسمان سے ایک آگ آئی اور اس قربانی کو کھا گئی، یہ قبول ہونے کی نشانی ہوتی ہے۔ اسی طرح حضرت الیاس، حضرت سلیمان، حضرت یحییٰ کو بھی یہ معجزہ دیا گیا تھا۔ آپ ان پیغمبروں کے نام نوٹ کر لیجئے۔ حضرت الیاس، حضرت سلیمان۔ اور تیسرے حضرت یحییٰ۔ تو انہوں نے کہا کہ
चूंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मुआवजा पेश नहीं कर रहे कि उनकी भी कुर्बानी को आके आग खा जाए, तो इसलिए हम नहीं मानेंगे अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए। कुल कह दीजिए, कद जाअकुम, आए तुम्हारे पास, रुसुलुन कई रसूल, मिन कबली, मुझसे पहले, बिलबय्यिनाती, सात रोशन दलाइल के, और बिल्लदी, और साथ उस चीज के जो, कुल तुम कहा तुमने, फलिमा, तो क्यों, कतल तुमुहुम, कत्ल किया तुमने उनको, इन कुन तुम सादिकीन, अगर हो तुम सच्चे। अल्लाह फरमा रहे हैं कि पहले भी कई ऐसे रसूल आए जो खुली निशानियां लेकर आए, और वो चीज भी जो तुम कह रहे हो, कौन सी चीज, ऐसी कुर्बानी जिसे आग खा जाए, तो तुमने फिर उन्हें क्यों कत्ल कर दिया था, और तुम उन पे क्यों ईमान लेकर नहीं आए थे अगर तुम सच्चे हो। इन कज़्ज़बू का आयत नंबर 184। फिर अगर उन्होंने झुटलाया तुझको, फकत, तो तहकीक, कुज़िबा, झुटलाए गए, रुसुलुन कई रसूल, मिन कबली का, तुझसे पहले, जाऊ बिलबय्यिनाती, वो लाए रोशन दलाइल, व ज़ुबुर, और सहीफे, वल किताबिल मुनीर, और किताब रोशन। ज़बूर का मतलब होता है वाज और नसीहत। इसका मतलब आप लिख लें, वाजो नसीहत। ऐसी किताब जिसमें लोगों के लिए कोई नसीहत और पैगाम हो। आ, इशारा तौरात और इंजील की तरफ भी है, वल किताबिल मुनीर, तौरात और इंजील। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस आयत के जरिए तसल्ली दी जा रही है कि उनके झुठलाने पे परेशान ना हो। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे थे, सादिक और अमीन थे, आपकी हर बात बिल्कुल सच्ची थी। तो जब कोई आपकी बात को इस तरह से झुठला देता था, तो आप इस पे बहुत परेशान हो जाते थे। ये बिल्कुल एक नेचुरल सा और फितरी सी फीलिंग है कि अगर हम कोई बात कहें, हम उसमें सच्चे भी हों, बरहक भी हों, हमारी बात 100% दुरुस्त हो, और अगला उसको झुठला दे कि नहीं तुम गलत कह रही हो, तो बताएं दिल की कैफियत क्या होगी। दिल कैसा फील करेगा। अच्छा फील नहीं करेगा, यानी परेशान हो जाए। परेशान हो जाएगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये कैफियत बारहा इन मुनाफिकीन और कुफार की वजह से होती रहती थी, क्योंकि वो आपको झुठलाते रहते थे। तो अल्लाह ताला तसल्ली दे रहे हैं कि आपसे पहले भी कई पैगंबर झुठलाए जा चुके, और वो तो कई मुअ्जिज़ात भी पेश कर चुके थे, लेकिन इन्होंने एक ना मानी। आयत 185, कुल्लू नफ्सिन जाइकातुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। और बेशक तुम सबको, व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम, और बेशक तुम पूरे पूरे करके दिए जाओगे अपने अजर, यौमल क़ियामती, क़यामत के दिन। तुवफ़्फ़ूना जो है वाव फा और या से है, पूरा पूरा देना। अगर किसी को उसकी नेकी की कोई जजा दुनिया में मिलती भी है, तो वो बिल्कुल जुज़वी है। दुनिया दारुल इम्तिहान है, दारुल जजा नहीं है। हम इसीलिए परेशान हो जाते हैं कि हम दुनिया को दारुल जजा समझते हैं। जब हम अच्छा कर रहे होते हैं तो हमारा दिल चाहता है हमें लोगों से अप्रिसिएशन मिले, रिवॉर्ड मिले, लेकिन जब रिवॉर्ड नहीं मिलता, हम झुठलाए जाते हैं, तो दिल परेशान हो जाता है। वो परेशान किस वजह से होता है? क्योंकि इंसान की एक हैबिट है या फितरत है कि वो अम, उजलत, हर चीज जल्दी चाहता है। उसके जितने एम्स हैं, वो चाहता है कि बस सारे जल्दी जल्दी हो जाए, जल्दी जल्दी उसको मिल जाए, रिवॉर्ड भी जल्दी मिल जाए, वो वेट नहीं करना चाहता। ये हर इंसान की फितरत में ये चीज रख दी गई है कि इंसान बहुत जल्दबाज है। वो सोचता है कि यहाँ मैं कोई ख्वाहिश करूं और वहां ये पूरी हो जाए। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे ऐसा होगा कि यहाँ इंसान ख्वाहिश करेगा और वहां वो पूरी हो जाएगी फौरन से, विद इन सेकेंड्स। ऐसी एक ही जगह है, और वो जन्नत। कौन सी है? ऐसा सिर्फ जन्नत में पॉसिबल है।
کوئی بھی خواہش ہوگی نا بڑی سے بڑی بھی، ابھی مائنڈ میں آئے گا، تمنا کرے گا انسان کہ وہ چیز سامنے حاضر ہو جائے گی، یہ ہے اصل ریوارڈ۔ دنیا میں تو اس طرح پاسبل ہی نہیں ہے، تو پھر ہم کن چیزوں کو ریوارڈ سمجھتے ہیں؟ اور لوگ ان لوگوں کی جو صلاحیتیں ہیں وہ بھی بہت کمزور ہیں، انسانوں میں بہت سی ویکنیسز ہیں، تو دنیا میں بھی بدلہ ملتا ہے لیکن وہ تھوڑا سا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اگر کسی کو سزا ملتی ہے نا تو وہ پوری نہیں مل سکتی، کیونکہ دنیا انکمپلیٹ ہے، یہ صرف آخرت میں ممکن ہے۔ اور اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چل رہا ہے وَإِنَّمَا نا وَإِنَّمَا توفون اجورکم یوم القیامہ، اس سے یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ انسان پر جو بھی مصیبت آتی ہے اس کے ہاتھوں کی کمائی سے آتی ہے، کوئی بیماری ہو یا تکلیف ہو، کہیں نہ کہیں انسان کی اپنی غلطی ہوتی ہے، لیکن سزا ہو یا جزا جو دنیا میں ملے وہ بس ایک جھلک ہے۔ کیونکہ دنیا میں جس انسان کو ہر نعمت ملی ہوگی نا، روز قیامت وہ سزا کی ایک جھلک دیکھ کر کہے گا کہ میں نے اللہ کی قسم کوئی راحت پائی نہیں تھی دنیا میں۔ اسی طرح دنیا میں سب سے زیادہ تکلیف والا شخص آخرت میں جنت کا ایک نظارہ دیکھ کر کہے گا کہ میں نے تو دنیا میں کوئی تکلیف دیکھی نہیں۔ یہ اس انسان کا معاملہ ہوگا جس کی دنیا میں ساری زندگی تکالیف میں گزری ہوگی۔ اسی طرح دنیاوی تکالیف بھی جزوی ہیں، دنیا کی راحتیں بھی عارضی ہیں اور دنیا کی تکلیفیں بھی عارضی ہیں، نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اور قبر میں بھی جزا اور سزا ہوگی، اصل فیصلہ تو آخرت میں ہی ہوگا۔ تو دنیا میں کیوں سزا مل جاتی ہے انسان کو؟ تاکہ اس کے اوپر ابھی بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوتا ہے، تاکہ وہ رجوع کر لے۔ دنیا میں جو سزا کا ملنا ہے نا، یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ اپنے اس عمل سے رجوع کرے اور نیکیوں کی طرف بڑھے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو کوئی دور کیا گیا آگ سے اور داخل کر دیا گیا جنت میں تو تحقیق وہ کامیاب ہوا۔ اصل کامیابی آگ سے بچ کر جنت میں جانا ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی کو دھوکے کا سامان کہہ رہے ہیں۔ دنیا دھوکے کا سامان کیسے ہے؟ متاع الغرور، دنیا کا دھوکا کیا ہے؟ دنیا کا دھوکا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیوں دنیا کو متاع الغرور کہہ رہے ہیں کہ دنیا دھوکے کا سامان ہے؟ دھوکا کیا ہوتا ہے؟ بظاہر جو چیز جس طرح نظر آ رہی ہوتی ہے نا، وہ اصل میں ان ریئل اس طرح ہوتی نہیں ہے۔ تو یہی حال دنیا کا ہے، یہاں پہ ملنے والی کامیابیاں، یہاں پہ ملنے والے فائدے وہ وقتی ہیں، ٹیمپوریری ہیں، فانی ہیں، وہ ایک دن ختم ہو جائیں گے۔ تو اصل کامیاب وہ انسان ہے جو آگ سے بچا کے جنت میں داخل کر دیا گیا۔ تو اس لیے ہمیں یہ جو توفون اجورکم ہے نا، جو اجر کمانا ہے، وہ وہ ہونا چاہیے جو قرآن اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، کیونکہ اسی کے بلبوتے پہ انسان کامیاب ہوگا یا ناکام ہوگا۔ لیکن انسان کا حال یہ ہے کہ قرآن میں ایک اور جگہ آتا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، بلکہ تم تو دنیا کی زندگی کو ہی ترجیح دیتے ہو اور آخرت بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ ایک حدیث ہے کہ اگر کوئی سمندر میں ایک انگلی ڈبو کر دیکھے تو دنیا آخرت کے مقابلے میں ایسے ہی ہے جیسے اس انگلی کو لگنے والا پانی، ایک قطرہ، بس ایک ڈراپ ہی لگے گا اس کی فنگر کو، اور اس کے مقابلے میں سمندر ہے۔
دنیا میں انسان جو کچھ بھی پاتا ہے وہ وقتی فائدہ اور سامان ہے، عارضی ہے، دھوکے کا سامان ہے۔ تو قیامت کے دن انسان کو اس کے تمام اعمال کا پورا پورا بدلہ ملے گا۔ لیکن سچ یہ ہے کہ ہم دنیا کو دھوکہ نہیں سمجھتے۔ لَتُبْلَوُنَّ، البتہ تم ضرور آزمائے جاؤ گے، فی اموالکم، اپنے مالوں میں، وانفسکم، اور اپنے نفسوں میں۔ یہ زندگی کا ایک حصہ ہے۔ من الذین اوتوا الکتاب، وہ لوگ جو دیے گئے کتاب، من قبلکم، تم سے قبل، ومن الذین اشرکوا، اور ان لوگوں میں سے جنہوں نے شرک کیا، اذن کثیرہ، اذیت بہت سی، یعنی یہود اور نصارہ، اور ان لوگوں سے بھی جنہوں نے شرک کیا، مشرکین۔ کیا سنو گے تم؟ بہت سی اذیت والی باتیں۔ تو ایسے موقع پہ تمہیں کیا کرنا ہے؟ وَإِن تَصْبِرُوا، اگر تم صبر کرو، وَتَتَّقُوا، اور تم تقوی اختیار کرو، فَإِنَّ ذَلِكَ، تو بے شک یہ، من عزم الامور، عزم کے کاموں میں سے ہے، یا بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ یعنی اگر تم صبر کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے تو یہی چیز ہمت والے کاموں میں سے ہے۔ تو انسان ذاتی زندگی میں بھی جان اور مال کی آزمائش میں مبتلا ہوتا ہے۔ کبھی انکم کم ہو جاتی ہے، یا کبھی اس کے جو خرچ ہیں وہ اس کی انکم سے زیادہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کبھی کوئی بیماری آ جاتی ہے، یا اسی طرح جب انسان دین کے راستے پہ نکلتا ہے تو اس وقت بھی مختلف ضرورتیں انسان کے سامنے آتی رہتی ہیں۔ کئی بار انسان کا نفس کہتا ہے کہ دیکھو باقی لوگ بھی تو اس ٹائم 4 PM پہ آرام کر رہے ہیں نا، اور ہم تفسیر پڑھ رہے ہیں۔ تو نفس کیا سجاتا ہے انسان کو کہ اپنی ذات اور اپنی جان کے لیے یہ مشکلات کیوں پیدا کر لی ہیں؟ تم بھی روٹین کی عام زندگی بسر کرو، اور دین کے سیکھنے سکھانے، جہالت دور کرنے میں یہ جو مشکلات پیش آتی رہتی ہیں یہ بلا وجہ کی ایکسٹرا چیز ہے، ہمارا نفس یہ سجھاتا ہے۔ اور اگر انسان ان باتوں پہ کان دھر لے، اس راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کر لے، تو اگر وہ آسان راستہ بھی ہو تو وہ جنت کا راستہ نہیں ہو سکتا۔ جنت کا راستہ جو ہے نا وہ ایک کٹھن راستہ ہے، یعنی مشکل راستہ ہے۔ اس راستے پر مال اور جان دونوں کی قربانی دینی ہوتی ہے، لوگوں کی طرف سے مخالفت سہنی پڑتی ہے، اذیت دینے والی باتیں سننی پڑتی ہیں، اور کئی بار یہ باتیں دیندار لوگوں کی طرف سے بھی ہوتی ہیں۔ اصل میں یہود و نصارہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد تھا۔ تو یہاں سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ بہت سے لوگ جو ہمیں نیگیٹو باتیں کرتے ہیں نا تو اس کے پیچھے بنیادی وجہ حسد بھی ہوتا ہے، اس لیے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی۔ اذن کا مطلب ہوتا ہے تکلیف دہ اور تنزیہ باتیں۔ اور یہاں پہ یہ سکھایا جا رہا ہے کہ جب تمہیں یہ سچویشن پیش آئے تو کیا کرنا ہے۔ وہ ان تصویروں، اگر تم صبر کرو، و تتقو، اور تم تقوی اختیار کرو، فإن ذالک، تو بے شک یہ، من عزم الامور، عزم کے کاموں میں سے ہے، بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ یہاں یہ میسج کنوے کیا جا رہا ہے کہ جب یہ ساری صورتحال ہو تو رد عمل نہیں دکھانا، نیگیٹو ری ایکشن شو نہیں کرنا، صبر اور تقوی سے کام لینا۔ تو مومن بننا دراصل اپنے آپ کو صبر اور تقوی کے امتحان میں کھڑا کرنا ہے۔ اگر نیگیٹو پروپیگنڈے کے جواب میں انسان خاموش رہے، یا اگر جواب دینا ہی پڑے تو تقوی اور خدا خوفی کے ساتھ جواب دے، ناپسندیدہ الفاظ استعمال نہ کیے جائیں۔ آیت نمبر 187۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور جب لیا اللہ نے پختہ عہد ان لوگوں سے جو دیے گئے کتاب۔ کیا عہد تھا؟ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، البتہ تم ضرور بیان کرو گے اس کو لوگوں کے لیے،
ولا تکتمونہ، اور تم اس کو چھپاؤ گے نہیں، فنبذوہ وراء ظہورہم، تو انہوں نے پھینک دیا اس کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے، واشتروا، اور انہوں نے بیچ ڈالا بھی اس کو ثمناً قلیلا، تھوڑی قیمت کے عوض، یعنی اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا۔ تو کتنا برا کاروبار ہے، فبئس ما یشترون، جو وہ خرید و فروخت کر رہے ہیں۔ اہل کتاب سے یہ کہا جا رہا ہے یہاں پہ کہ ان کے پاس جو نفع بخش علم ہے مسلمانوں کے پاس، اسے وہ لوگوں تک ضرور پہنچائیں۔ تورات میں بھی یہ عہد موجود تھا، تو عہد کا تقاضا یہ ہے کہ اس علم کو چھپانا نہیں ہے، تو وہ اس کی بجائے اس کے ذریعے مال کمانا شروع ہو گئے۔ دنیاوی فائدوں کی خاطر دین کو چھپانا یا بیچنا سنگین جرم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبری کو انہوں نے چھپایا، اسی طرح رجم سے متعلق جو تورات میں آیات تھی ان کو چھپایا، اپنی کتاب میں لفظی اور معنوی تحریف انہوں نے کی، دوسروں کا مال ہڑپ کرنے اور بٹورنے کے لیے کئی تعویلیں کر لی، اور خوب خوب سود لینے لگے، غلط فتوے دے کر پیسے بٹورتے۔ تو اس سورہ کے اختتام پر یہی بتایا جا رہا ہے کہ اہل کتاب نے اپنی جو ذمہ داری ہے نا اس کو بھلا دیا تھا، اور اس آیت میں کون سی ذمہ داری بتائی جا رہی ہے ان کی؟ وہی ذمہ داری امت مسلمہ کی بھی ہے۔ جب بھی کسی قوم میں زوال آتا ہے نا تو اسی وجہ سے آتا ہے۔ یہ کس وجہ سے کیا ذمہ داری تھی؟ کتاب کو بیان کرنا ہے اور اس کو چھپانا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ امت مسلمہ کی بھی ذمہ داری ہے۔ تو ہمیں بحیثیت مسلمان کیا کیا حکم ملا ہے؟ نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا۔ جو لوگ دین کو جاننے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ بھی اسے صرف اپنی ذات تک رکھتے ہیں۔ بہت سے لوگوں نے کئی سالوں کا کورس کیا ہوا ہوتا ہے دین کا، لیکن پھر وہ اس کے پسے پوچھ ڈال کے ایک طرف رکھ کے دنیا کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ اور بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ میڈیکل پڑھتے ہیں اور تھوڑے سے زائد پیسوں کی خاطر کوئی دوسرا پیشہ اختیار کر لیتے ہیں اور اپنے اس شوق کو چھوڑ دیتے ہیں۔ حالانکہ اس میں جو سب سے بڑی سیٹسفیکشن ہے نا وہ مال کا کمانا نہیں ہوتا، مال حاصل کرنا نہیں، بلکہ عوام کی اور غریبوں کی خدمت کرنا مقصد ہونا چاہیے۔ ہمارے ملک میں بھی پیسوں کے نام پہ کئی بہت بڑے بڑے جرائم ہوتے ہیں، اور ہم میڈیا پہ ان کو اکثر دیکھتے بھی رہتے ہیں۔ جیسے ہمارے ملک میں چند پیسوں کی خاطر بچوں کی اسمگلنگ ہوتی ہے، انہیں اغوا کر لیا جاتا ہے۔ اسی طرح قبروں سے بھی بہت سے مردوں کی چوری کر لی جاتی ہے، اور پھر ان کے جو اعضاء ہیں ان کو بہت بھاری قیمت پہ سیل کیا جاتا ہے، یا انہیں بیرون ملک بیچا جاتا ہے، یا جادوگروں کو بیچا جاتا ہے۔ تو جس قوم کے یہ حالات ہوں اس پہ اللہ کی رحمت کیسے نازل ہوگی؟ تو ہمیں تو دنیا کے سامنے اچھے اخلاق اور کردار کا نمونہ پیش کرنا تھا، کہاں یہ کہ ہم خود اخلاق سے گری ہوئی حرکتیں کرنے لگیں۔ اور اس ساری جہالت کا سبب ہے دنیا کی ہوس اور آخرت پہ ایمان کی کمزوری، شعور کی کمی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی، مسلمان بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ کیا ہم اپنے لیے جو چیز پسند کرتے ہیں وہی دوسروں کے لیے پسند کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنے لیے یہ پسند کریں گے کہ ہم اپنے بچوں کو بیچ ڈالیں، ہوں، یا لوگوں کو بازار میں قتل کر ڈالیں؟ اصل میں برائی ہمیں بری نہیں لگتی، ہم میڈیا پہ اتنی زیادہ برائی دیکھ کے یوز ٹو ہو گئے ہیں کہ برائی کے بارے میں نا ہم بے حس ہوتے جا رہے ہیں۔
برائی ہمیں برائی ہی نہیں لگتی، اسی لیے جو کرائمز ہیں ان کا ریٹ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ ہر روز ہم میڈیا پہ بہت عجیب و غریب، حیران کن خبریں سنتے ہیں کہ اچھا ایسے بھی ہو سکتا ہے۔ باپ نے بھائی کو قتل کر دیا، بھائی نے بھائی کو مار ڈالا، اور بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا۔ تو دیکھیے کہ کتنے بڑے بڑے جرم ہیں، اس سے بڑا تو اور کوئی گناہ ہو ہی نہیں سکتا، قتل کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ پیچھے ہم نے ایک آیت پڑھی تھی کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ نے مومنوں پر احسان کیا جب ان میں انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا جو انہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے، جبکہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے۔ تو ان کے ہاں یہی کچھ تھا کہ جو آج ہمارے معاشرے میں، ہر معاشرے میں عورتوں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا تھا، بچوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، قتل اولاد ان کے ہاں عام تھا، خون سے کھیلنا ان کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ تو یہ برائیاں اس قوم میں بھی تھیں اور آج ہمارے اندر بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قوم کا تزکیہ کیا اور ان برائیوں کو ان سے نکال باہر کیا۔ تو جب وہ برائیاں ان کے اندر سے نکلیں تو وہ دنیا کے امام اور پیشوا بن گئے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب کسی معاشرے میں برائی پھیلتی ہے نا، کوئی خرابی پھیلتی ہے، تو پھر وہ چند لوگوں تک مخصوص نہیں ہوتی، اس کی لپیٹ میں پھر سب آتے ہیں۔ جب آگ پھیلتی ہے تو پھر وہ اپنے ارد گرد کی ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے نا۔ یہ آندھی جب چلتی ہے تو سارے گھر اس کی زد میں آتے ہیں۔ تو اس لیے ہم یہ دین سیکھ رہے ہیں تاکہ ہم اس دین کو آگے لے کے بڑھیں، ہم اپنے اندر حکمت کو اتاریں، اپنا تزکیہ کریں، قرآن کی تلاوت ہمیں کرنی آنی چاہیے۔ تو بنی اسرائیل کا کیا قصور تھا کہ انہوں نے اس کتاب کو چھپایا جو ان کے پاس تھی؟ تو آج بھی آپ دیکھیں کہ جو لوگ کتاب کو عوام تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کے راستے میں کتنی مخالفت ہوتی ہے یا کتنی پریشانیاں آتی ہیں۔ تو اس آیت میں یہ میسج ہے ہمارے لیے کہ اس کتاب کو عوام تک پہنچانا ہے اور اسے چھپانا نہیں ہے۔ ہماری اکثریت اس طرح کی ہے کہ قرآن کی ایک آیت بھی صحیح طرح سے نہیں پڑھ سکتی، یا جو حافظ قرآن ہے اس کو قرآن کا ترجمہ ہی نہیں آتا کیونکہ سیکھا ہی نہیں۔ ہم نے بس قرآن کو ایک برکت کی کتاب سمجھا ہوا ہے۔ اور اگلی بات یہ کہ جب ہم دین کا کام کریں گے تو پھر اذیت دہ باتیں بھی سننے کو ملیں گی، تو کیا کرنا ہوگا؟ نیگیٹو ریئیکشن نہیں شو کرنا، ان تصبروا و تتقوا، صبر کرنا ہے اور تقوی اختیار کرنا ہے۔ اگر کوئی تنقید کرے بھی تو فوراً اپنی غلطی دیکھ کر اس کی اصلاح کر لیں۔ لیکن کئی بار یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی حسد میں آ کے ایسی تنقید کر جاتا ہے جو ہمارے اندر نہیں ہوتی، تو کریٹیسزم کو بھی قبول کر لینا چاہیے، اور اگر وہ عیب نہیں ہے ہمارے اندر تو پھر خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ چلے ان آیات میں سے میں آپ سے کوشچن پوچھتی ہوں۔
آیت نمبر 181 اور 182 سے بتائیں کہ ان لوگوں کو جلنے کا عذاب کیوں دیا جائے گا؟ کہ انہوں نے انبیاء کا ناحق قتل کیا تھا۔ ان کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے۔ آیت 183 سے بتائیں کہ اس آیت میں جس عہد کا ذکر ہے، اللہ نے کیا واقعی ان سے یہ عہد لیا تھا؟ نہیں۔ لیا تھا؟ نہیں۔ یہ ان کی اپنی من گھڑت بات تھی۔ آیت 184 میں کس چیز کا ذکر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا تسلی دی جا رہی ہے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ واضح دلائل لے کر آئے تھے۔ کیا تسلی دی جا رہی ہے؟ کہ اگر یہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو آپ سے پہلے بھی انبیاء کو جھٹلا چکے ہیں کتابوں اور صحیفوں کے ساتھ۔ آیت نمبر 185، اصل کامیابی کون سی ہے اور آپ نے اپنے عمل کے لیے کیا سیکھا؟ اصل کامیابی اس کی ہوگی جو قیامت کے دن جنت میں داخل کیا جائے گا۔ ہاں جی۔ اور میں نے اپنے عمل کے لیے یہ سیکھا ہے کہ یہ دنیاوی چیزیں ہوگی ہی ہیں، اور دنیاوی کامیابی یہیں پہ رہ جاتی ہے، لیکن جو اصل کامیابی ہے وہ آخرت میں ہوگی۔ تو اس لیے ہمیں نیکیوں میں سبقت کرنی چاہیے۔ مجھے دنیا کے پیچھے اپنی آخرت کو بھلانا نہیں ہے، فراموش نہیں کرنا۔ دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد مجھے کبھی بھی بھولنا نہیں ہے۔ بے شک میں کامیابی کے جتنے بھی اپر لیول پہ پہنچ جاؤں، لیکن میرے دل میں ہمیشہ یہ بات ہونی چاہیے، یعنی فکر آخرت، کہ ایک دن اس دنیا سے میں نے جانا ہے۔ تو اس سے کیا ہے، ہمارے عمل کی اصلاح رہے گی، ہمارے عمل کا تزکیہ رہے گا۔ یہ ہم نے حروف جارہ پڑھے تھے، تو حروف جارہ کا استعمال ضمائر کے ساتھ، سب سے پہلا ہم نے بی پڑھا تھا، اور ہم نے جو گردان پڑھی تھی نا، نصب اور جر والی، اس کے ساتھ ہم اس کو اٹیچ کر کے دیکھیں گے کہ کیا شکل بنتی ہے، اور یہ ساری شکلیں قرآن میں بھی استعمال ہوئی ہیں۔ جیسے وہ جو گردان تھی وہ آپ کو یاد ہے، سنائے ہو ہما ہم؟ ہو ہوا ہم، ہا ہما ہمنا۔
कुमा कुम, की कुमा कुन्ना, या और ना। हाँ जी। तो उसके साथ जब हमने बी अटैच किया तो ये हो जाएगा बिही, बिहिमा, बिहिम, बिहा, बिहिमा, बिहिन्ना, बिका, बिकुमा, बिकुम, बिकी, बिकुमा, बिकुन्ना, बी और बिना। फिर उससे अगला है फी। फी के साथ भी इसी तरह से होगा। फी ही, फीहिमा, फीहिम, फीहा, फीहिमा, फीहिन्ना, फीका, फीकुमा, फीकुम, फीकी, फीकुमा, फीकुन्ना, फिया और फीना। फिर उसके बाद मिन है। मिनहू, मिनहुमा, मिनहुम, मिनहा, मिनहुमा, मिनहुन्ना, मिनका, मिनकुमा, मिनकुम, मिनकी, मिनकुमा, मिनकुन्ना, मिन्नी और मिन्ना। और फिर उसके बाद इलैही है। इलैही, इलैहिमा, इलैहिम, इलैहा, इलैहिमा, इलैहिन्ना, इलैका, इलैकुमा, इलैकुम, इलैकी, इलैकुमा, इलैकुन्ना, इलैया और इलैना। फिर उसके बाद है लहू। लहुमा, लहुम, लहा, लहुमा, लहुन्ना, लका, लकुमा, लकुम, लकी, लकुमा, लकुन्ना, ली और लना। अभी आप बैठ के जो है ना इसको रिवाइज कीजिए। बेशक स्क्रीनशॉट ले लें इन सब का, और इनको बैठ के आप रिवाइज करें। ठीक है? हम्म, ले लिया इस पेज का 94 का? जी। अब इसका ले लें 93, ठीक है। 92। ले लिया 92 का? जी। और 91 इसका भी ले लें। वाखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व